أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا هدينا ونوحا هدينا من قبل داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. زكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. إسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. قال المؤلف والمفسر الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال: وقال تعالى: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو، اور ان کی ذریت میں ہم نے نبوت اور رسالت رکھی. وقال تعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا بكيا. اللہ نے فرمایا ہم نے انعام کیا ان پر انبیاء علیہم السلام سے، آدم علیہ السلام کی اولاد، اور ان پر جن کو نوح علیہ السلام کے ساتھ سفینہ میں سوار فرمایا، اور ذریت ابراہیم و یعقوب علیہ السلام جن کو ہم نے ہدایت دی اور چن لیا. اور جب ان پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں روتے ہوئے. وقوله في هذه الآية الكريمة ومن ذريته وهدينا من ذريته، اور ہم نے ہدایت دی آپ کی ذریت میں سے داؤد وسليمان. الآية وعود الضمير إلى نوح لأنه أقرب المذكورين ظاهر لا إشكال فيه. ومن ذريته داؤد وسليمان، تو ذریت ہی کا ضمیر جو ہے اقرب مرجع جو ہے وہ نوح علیہ السلام ہے، چونکہ پہلے نوح علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، اور سب نوح علیہ السلام کی اولاد بھی ہیں. چونکہ جب اللہ نے پورا دنیا میں طوفان آیا، سب غرق ہو گئے، تو باقی وہی بچے جو سفینہ نوح علیہ السلام میں تھے، ان سے پھر اللہ نے آگے ساری دنیا. ومن ذریت ہی کا ضمیر جو ہے اگر نوح علیہ السلام کی طرف لوٹایا جائے تو بات ظاہر ہے اقرب المذکورین ہے، اور اشکال بھی. اسی کو ابن جریر نے بھی پسند فرمایا ہے. وعودہ الی ابراہیم، اور دوسرا قول یہ ہے کہ ومن ذریتہ داؤد وسلیمان کے ضمیر جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی طرف. یعنی اب دو قول ہو گئے کہ ومن ذریتہ کے ضمیر کا مرجع نوح علیہ السلام ہے یا ابراہیم علیہ السلام. اگر نوح علیہ السلام ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، جو کہ اقرب بھی ہیں اور سب نوح علیہ السلام کی اولاد بھی ہیں. اور بعض علماء نے فرمایا کہ بھئی ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہے، لأنه الذي سیق الکلام من اجلہ، کیونکہ یہ سارا قصہ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے چلایا جا رہا ہے. تو اللہ پاک احسان فرما رہے ہیں کہ پھر ہم نے ابراہیم کی ذریت میں ایسے پیغمبر بھیجے، داؤد بھیجا، سلیمان بھیجا، فلاں بھیجا علیہ السلام. لیکن مفسر فرماتا ہے کہ یشکل علیہ لوط علیہ السلام،
کہ چونکہ لوط علیہ السلام جو ہیں تو وہ سیدنا ابراہیم کی ذریت میں تو نہیں ہے. فَإِنَّهُ لَيْسَ مِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ بل هو ابن اخیہ ہاران ابن آزر، بلکہ حضرت لوط علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت ابراہیم کے بھائی کے بیٹے ہیں. بھائی کا نام تھا ہاران، اور ہاران بیٹے تھے آزر کے، اور لوط علیہ السلام جو ہیں وہ ابن ہاران ہیں، تو وہ بھائی کے بیٹے تو بنتے، اولاد تو نہیں بنتے. تو بہرحال تقریباً بھائی کے بیٹے کو بھی ذریت میں استعمال کیا جاتا ہے. اللہم الا ان یقال انہو دخل فی الذریت تغلیبا، کہ چلو بھی اپنا بیٹا نہیں، اپنی اولاد کی اولاد نہیں، تو بھائی کی اولاد وہ بھی اولاد ہے، تو وہ بھی ذریت میں شامل ہے. جیسے کہ قرآن پاک نے فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون. فاسماعیل امہ دخل فی آیات آبائہ، حالانکہ اسماعیل علیہ السلام چاچا ہیں، باپ نہیں ہیں. نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل، اسماعیل تو چاچا ہیں، اسماعیل تو باپ نہیں لیکن چاچا بھی منزل باپ کے ہے. تو اسی طرح یہاں گو لوط علیہ السلام آپ کے اولاد میں نہیں ہیں بلکہ آپ کے بھائی کی اولاد میں ہیں، لیکن تقریباً ان کو بھی ذریت میں شامل کر دیا گیا. وَكَمَا قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ فَدَخَلَ إِبْلِيسُ فِي أَمْرِ السُّجُودِ وَزَمَّرَ الْمُخَاذِنُ كَانَ فِي تَشَبُّهِ بِهِمْ فَعُمِلَ مُعَامَلَةٌ دَخَلَ بَابٌ تَقْرِيبًا فَإِلَّا فَهُوَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ وَطَبِيعَةُ مِنَ النَّارِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنَ النُّورِ. اور جیسے اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام کے لیے اللہ نے حکم فرشتوں کو کہ سجدہ کریں، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس، کہ سب کے سب فرشتوں نے کیا مگر ابلیس. تو ابلیس کو گویا ملائکہ میں شامل کر لیا گیا، حالانکہ ابلیس تو فرشتہ نہیں تھا. ابلیس تو آگ سے پیدا ہوا اور فرشتے نور سے پیدا ہوتے ہیں، لیکن چونکہ وہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا تو اس تشبہ کی بنا پر اس کو بھی ان میں شامل کر کے ذکر کر دیا گیا. ورنہ صاف بات ہے کہ بھئی وہ جو ہے کان من الجن، اور جنوں کا مادہ جو ہے وہ آگ ہے اور ملائکہ کا مادہ جو ہے وہ نور ہے. وفی ذکر عیسیٰ علیہ السلام فی ذریت ابراہیم او نوح علی القول الآخر دلالة على دخول ولد البنات فی ذریت الرجل، لأن عیسیٰ علیہ السلام انما ينسب الى ابراہیم علیہ السلام بأمہ مریم علیہ السلام فإنه لا أب له. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں داخل کرنا یا نوح علیہ السلام کی ذریت میں داخل کرنا، یہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ جو آدمی کے بیٹی کی اولاد ہے، بیٹے کی تو اولاد ٹھیک ہے، بیٹی کی اولاد بھی اولاد ہوتی ہے. اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بی بی مریم سے پیدا ہوئے، ان کو تو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا ہے. تو اس لیے اب بی بی مریم چونکہ پھر حضرت نوح کی ذریت میں آئیں گی، تو لہذا قاعدہ یہ ہے کہ آدمی کی اپنی اولاد ہو، اولاد کی اولاد ہو، بیٹے کی اولاد ہو، بیٹی کی اولاد ہو، وہ بھی اولاد ہوتی ہے. جیسے کہ میرے آقا نے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ابنی ہاتین، آپ نے فرمایا کہ یہ میرے جو دو بیٹے ہیں نا، سیدنا الحسن والحسین، یہ میرے دونوں بیٹے، حالانکہ وہ حضور کے بیٹے تو نہیں ہیں، اصل میں تو وہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے ہیں، لیکن بی بی فاطمہ الزہرا جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں. تو حضور نے اپنی بیٹی کی اولاد کو بھی اپنا بیٹا فرمایا. اسی طرح میرے آقا کی ایک حدیث مبارک میں ہے، آپ نے فرمایا ان ابنی ھذا لسید لعل اللہ یصلح به الفئتین العظیمتین او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا یہ میرا بیٹا حضرت حسن جو ہے یہ سید ہے، سردار ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے وہ بہت بڑی جماعتوں میں صلح کا ذریعہ بنا دیں گے. اور بالکل اسی طرح ہوا جیسے کہ میرے محبوب مصطفیٰ حبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہو گئی تو اس کے بعد خلافت آئی حضرت حسن. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت رہی 6 مہینے. تو اب اتفاق سے 2 جماعتیں بن گئیں، ایک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک جماعت جو تھی وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ. تو اب دونوں میں ایسا حالات پیدا ہو گئے کہ دونوں جماعتیں ٹکرا جائیں گی اور جنگ ہو جائے گی. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت چھوڑ. انہوں نے فرمایا کہ بھی میں خود خلافت چھوڑتا ہوں، میں مسلمانوں میں لڑائی نہیں چاہتا. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح فرما لی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشین گوئی تھی آپ نے فرمائی تھی وہ پوری ہو گئی. الحمدللہ یہدینا ویہدیکم اللہ. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق صلح کا ذریعہ بن گئے کہ 2 مسلمانوں کی جماعتوں میں جنگ نہ ہوئی، لڑائی نہ ہوئی اور صلح ہو گئی. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ابنی ھذا، ورنہ حضور کا بیٹا تو نہیں ہے سیدنا حسن، سیدنا حسن ابن علی ہیں، جو کہ ولد فاطمہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، تو اس لیے حضور نے ان کو بھی اپنا بیٹا فرمایا. کئی حدیثوں میں آتا ہے، کئی روایات مبارک میں آتا ہے کہ جہاں حضور نے ان کو اپنا بیٹا قرار دیا ہے. اور اسی طرح خدا کی شان بھی ہے کہ یہ بھی احادیث مبارک میں موجود ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ صورت جو ہے، شکل مبارک جو ہے سیدنا حسن ابن علی کی ملتی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی حدیث مبارک میں موجود ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ نے حضرت حسن کو اتنا خوبصورت بنایا، اتنا جمال تھا کہ یشبہ برسول اللہ، کہ بالکل حضور پاک کی تصویر. اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ یہ دونوں بھائی جو ہیں نا، خدا کی شان دیکھو کہ حضرت حسن جو ہے سر سے لے کر سینے تک بالکل حضور کی تصویر، اور حضرت حسین جو ہے رضی اللہ عنہ وہ سینے سے لے کر پاؤں تک بالکل حضور کی تصویر. یعنی اللہ نے ان کے اوپر کے اعضاء جو تھے اس میں پہ ہاتھ ڈالی، اور دونوں بھائیوں کو اکٹھا کھڑا کر دو تو تصویر نظر آ جاتی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے بڑا بڑا جمال دیا تھا. حتیٰ کہ حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے اللہ اکبر کہ جب حضرت حسین شہید ہوئے اور زیاد کے سامنے، زیاد ابن عبید اللہ، ان کے سامنے ان کا سر کاٹ کے لایا گیا. کمال دیکھیں کہ سیدنا حسین کا سر سامنے رکھا ہے، اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اللہ معاف کرے، تو چھڑی کے ساتھ وہ ویسے یعنی توہین بھی کر رہا ہے کہ حضرت کے یہاں چھڑی مار رہا ہے، لیکن ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ ما رأیت مثل ھذا حسنا، کہ ایسا جمال اور خوبصورت جوان میں نے نہیں دیکھا. کہ دشمن ہے، حضرت شہید ہو گئے، حضرت کا سر مبارک کاٹ کے لایا گیا، لیکن دشمن ہے اور کھیل بھی رہا ہے نعوذ باللہ، یعنی چھڑی بھی لگا رہا ہے، لیکن پھر بھی مجبور ہے اقرار کرنے پر. کہتا ہے خدا کی قسم ایسا جمال اور حسن میں نے کسی کا نہیں دیکھا. تو حضرت انس بن مالک بیٹھے تھے، انہوں نے فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ سب سے زیادہ ان کی شکل جو ہے وہ محمد الرسول اللہ سے. ان کا مقصد تھا بھی کچھ اس کو لحاظ آ جائے، لیکن وہ تو دشمن تھا، کیا لحاظ آنا تھا، دشمن کو کیا لحاظ ہوتا ہے، ان کو تو اپنے اقتدار کی بات. اچھا، اور بالکل پھر خدا کی قدرت دیکھیں، اللہ نے پھر کیسے انتقام لیا کہ مختار جو تھا نا ثقفی، اس کے زمانے میں پھر ابراہیم الاشتر اس کے حکم پر حملہ کیا، اور جتنے دشمنان حسین رضی اللہ تعالی عنہ تھے ان سب کا سر کاٹ کے اس کے دربار میں پیش کیا. اور پھر مختار نے بھی بے عین ہی اسی طرح بیعت لے کے اس کے ناک کو مارا کہ تم وہ ظالم جو حضرت حسین کے ناک سے کھیلتے تھے، اور حکم دیا کہ ان کو جلا دو اور آگ میں ڈالو. اللہ تبارک و تعالی نے بدلہ تو لینا چاہتا. تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہر حدیث میں حضور نے فرمایا ان ابنی ان ابنی ان ابنی، میرا بیٹا میرا بیٹا. حالانکہ تو حضور کی بیٹی کے بیٹے ہیں. تو اس سے محدثین نے، علماء نے مسئلہ نکالا
کہ جیسے بیٹے کا بیٹا آپ کا بیٹا ہے، اسی طرح بیٹی کے بیٹے بھی آپ کے بیٹے ہیں، وہ بھی اسی طرح ذریت میں اولاد میں شامل ہیں۔ یہ کام ہوتا ہے محدثین کا، یہ کام ہوتا ہے فقہاء کرام کا۔ حضور پاک تو ایک فرمان فرما کے چلے گئے کہ ان ابنی میرا بیٹا۔ اب اس سے مسئلہ کیا نکلا کہ بھی حالانکہ ابن تو نہیں ہے، وہ تو بی بی فاطمہ الزہرا کی اولاد ہے، تو مسئلہ یہ نکل آیا کہ جیسے بیٹے کا بیٹا بیٹا ہوتا ہے، اسی طرح اپنی بیٹی کی اولاد جو ہے وہ بھی ذریت میں شامل ہوتی ہے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بی بی مریم کی ذریت میں سے بھی ان کو ذریت ابراہیم فرما دیا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی محدثین و فقہاء مفسرین کرام ائمہ اعظام پہ کروڑوں رحمتیں فرمائیں، اور کہ انہوں نے ایک ایک فرمان میں سے پھر موتی نکالے ہیں کہ بھئی حضور کے اس فرمان سے کیا مسئلہ نکلا، اس فرمان سے کیا مسئلہ نکلا، اس فرمان سے کیا اسی طرح ایک دن حضرت حماد رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے عظیم محدث ہیں، اور حضرت حماد وہ عظیم محدث ہے کہ امام بخاری بھی شاگرد ہیں، امام بخاری رحمت اللہ علیہ بھی شاگرد، اتنا بڑا انہوں نے پہلی حدیث بھی حدثنا حماد سے لی۔ ایک دفعہ ان کی مجلس میں کچھ لوگوں نے مسائل پوچھے، سوال پوچھا، ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا کہ حضرت یہ مسئلہ کیسے ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی میرے دماغ میں اس وقت مسئلہ نہیں ہے، اور یہ عالم کی شان ہوتی ہے کہ مسئلہ نہ آئے تو کہہ دے کہ مجھے مسئلہ یاد نہیں، میرے علم میں نہیں، میرے دماغ میں نہیں، یا میں نہیں سمجھا، کسی اور عالم سے پوچھ لو۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے، تو انہوں نے کہا کہ حضرت اجازت ہو تو میں مسئلے کا جواب دے دوں؟ تو فرمایا ہاں بالکل سائل ہے، اگر تمہارے دماغ میں مسئلہ ہے تو بتا دو۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، تو بڑے خوش ہوئے کہ بھئی بالکل ٹھیک ہے جواب۔ دوسرے آدمی نے سوال کیا تو حضرت حماد نے فرمایا کہ میرے دماغ میں سوال نہیں ہے۔ حضرت نے عرض کیا حضور میں جواب دے دوں؟ ہاں دے دوں۔ تو آپ نے جواب، اسی طرح کوئی 8 آدمی آئے مسئلے پوچھنے، تو حضرت امام ابو حنیفہ جواب دیتے رہے، حضرت حماد نے جواب نہیں دیا۔ بڑی خوش، لیکن جب مجلس ختم ہو گئی تو انہوں نے بلایا، انہوں نے کہا اللہ کے بندے تم نے جو جواب دیے ہیں جواب تو تمہارے ٹھیک ہیں، کو تسلی ہو رہی ہے، لیکن یہ تم نے کہاں سے مسئلے کا جواب نکالا ہے؟ میرے دماغ میں تو کوئی حدیث مبارک نہیں تھی جواب دینے کے لیے۔ حضرت یہی حدیثیں جو آپ سے ہم نے پڑھی اسی میں تو یہ مسئلے لکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کون سی حدیث؟ انہوں نے کہا آپ نے حضرت فلاں حدیث پڑھائی تھی؟ انہوں نے کہا اس سے یہ مسئلہ، انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، فلاں حدیث آپ نے ہمیں پڑھائی ہے جی؟ انہوں نے کہا ہاں جی۔ انہوں نے کہا اس میں یہ مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ مسئلہ۔ تو 8 حدیثیں حضرت نے، انہوں نے کہا حضرت یہی حدیثیں تو ہم نے آپ سے بھی ہیں، انہی حدیثوں سے مستنبط ہوئے ہیں، کوئی امام اپنے گھر سے تھوڑا کہہ سکتا ہے، وہ تو تابع ہوتا ہے اللہ کے نبی کا، وہ تو تابع ہوتا ہے قرآن و سنت کا، صرف ان کو اللہ نے فہم دیا ہوتا ہے، سمجھ دی ہوتی ہے، ذکا دیا ہوتا ہے، جو عام آدمی اس مسئلے کی تہ کو نہیں پہنچتا اور وہ اس کی تہ کو پہنچ جاتے ہیں، ورنہ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی امام اللہ معاف کرے اپنے گھر سے کوئی مسئلہ بنا لے۔ اب جناب فرماتے ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ اس طرح نسبت کر دی جائے تو کوئی حرج نہیں۔ قال ابن ابي حاتم حدثنا سالم بن يحيى العسكري قال حدثنا عبد الرحمن بن صالح قال حدثنا علي بن عباس بن عبد الله بن طائل المكي نبي حرب بن ابي الاسود قال ارسل الحجاج الى يحيى بن عمرو فقال بلغني انك تزعم ان الحسن والحسين من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم تجده في كتاب الله وقد قرأته من أوله إلى آخره فلم أجده قال أليس تقرأ سورة الأنعام ومن ذريته داود وسليمان حتى بلغ ويحيى وعيسى قال بلى قال أليس عيسى من ذرية إبراهيم وليس له أب قال صدقت۔ اب جناب مفسر فرماتے ہیں کہ حجاج نے یحییٰ ابن یعمر کے پاس ایک آدمی بھیجا اور اس نے کہا کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ تم یہ گمان کرتے ہو اور تم یہ کہتے ہو
کہ حضرت حسن اور حسین جو ہیں وہ ذریت رسول اللہ ہیں، یہ تم کہتے ہو، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہو کہ یہ مسئلہ قرآن میں ہے۔ حالانکہ دیکھو حجاج ظالم ہونا الگ بات ہے، ورنہ حجاج اتنا پڑھا لکھا آدمی تھا کہ قرآن پر جو زبر زیر آپ پڑھتے ہیں نا، حجاج نہیں دی، ورنہ تو ساری دنیا جو ہے عجم، وہ تو قرآن ہمیشہ غلط پڑھتی، اتنا اس کا مطالعہ تھا۔ اور عربی میں اتنا بڑا ادیب اور خطیب تھا کہ ساری دنیا میں پہلے دور میں جو خطیب گزرے ہیں ان میں چوتھا نمبر تھا حجاج کا، اتنا بڑا خطیب آدمی تھا۔ اس سے پہلا خطیب ہونے کا نمبر تھا حضرت محمد الرسول اللہ، کیوں حضور سے بڑا خطیب تو کوئی ہے ہی نہیں۔ حضور کے بعد پھر خطابت کا نمبر ملا ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، ان کے بعد جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت علی بڑے خطیب، ان کے خطبات پڑھے نا جی تو اللہ اکبر۔ اور ان کے بعد جو خطابت میں نمبر ملا وہ اس حجاج کو ملا، اتنا بڑا خطیب ہے اور اتنا بڑا عربی کا سمجھنے والا ہے، اتنا بڑا لغت عربی پر اس کو عروج تھا، اتنا یعنی عبور تھا کہ کوئی عام آدمی اس کی بات کو نہیں پہنچتا۔ لیکن اس نے کہا کہ تم جو کہتے ہو حضرت حسن حسین حضور کی اولاد ہے اور قرآن میں مسئلہ ہے، قرأتہ من اول الی آخری، میں نے تو سارا قرآن پڑھا اول سے لے کر آخر تک، کسی جگہ نہیں ہے، تم کیسے کہتے ہو کہ حضرت حسن حسین حضور کی اولاد ہیں اور یہ مسئلہ قرآن میں بھی ہے؟ یعنی اب دیکھیں مسئلہ اتنے بڑے ادیب خطیب کو بھی سمجھ نہیں آیا، حالانکہ بڑا ذہین آدمی تھا، بڑا ذکی آدمی۔ ایک دفعہ اپنی دربار میں بیٹھے تھے اور ایک تابعی پیش ہوئے، وہ ظالم تھا، اللہ معاف کرے، ظالم ہذہ الامہ، وہ تو بہانہ بناتا تھا نا کسی کو قتل کرنے کے لیے، کوئی بات کرے بس اڑا دو۔ ان سے پوچھا اپنی دربار میں کہ ما تقول فیہا، آپ میرے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ اب صاف بات تھی کہ بھئی وہ تابعی ہیں، اتنے بڑے مرتبے کے آدمی ہیں، وہ جھوٹی بات تو کر نہیں سکتے، سچی بات کریں گے تو کہیں گے ظالم ہو، تو موقع مل جائے گا قتل کرنے کا، اور اگر یہ نہیں کہیں گے تو ان کا مقام خود مجروح ہوگا کہ ظالم کو ظالم نہ کہیں۔ اللہ نے ان کو بھی زکا دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ حجاج تمہارے بارے میں میری رائے ہے انت قاسط عادل۔ جتنے حاضرین بیٹھے تھے سب نے کہا بھی الحمدللہ الحمدللہ، شکر ہے ظالم کے ظلم سے بچ گئے۔ کہہ دیا ہے بھی تم منصف ہو، عدل کرنے والے ہو۔ حجاج بھی چپ کر گیا، اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے جائے۔ وہ جب چلے گئے مجلس برخاست ہو گئی اور باقی اس کی خاص جو کچن کابینہ تھی وہ بچی، تو ان کو کہنے لگا پتہ ہے کہ اس نے مجھے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا جی انہوں نے بڑی تعریف کی آپ کی کہ آپ قاسط ہیں، عادل ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، اس نے مجھے کہا ہے تم ظالم ہو اور کافر ہو۔ انہوں نے کہا جی نہیں، اس نے کہا تھا قاسط، انہوں نے کہا تو خدا کے بندو قرآن نہیں پڑھا اما القاسطون فکانوا لجہنم حطبا، قاسط جو ہیں وہ تو جہنم کی لکڑیاں ہوں گے، جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ اگر مقسط ہو تو معنی ہوتا ہے عادل، قاسط ہو تو معنی ہوتا ہے ظالم۔ اور اس نے مجھے کہا کہ عادل، تو عادل کا معنی یہ نہیں کہا انصاف کرنے والا، وَهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اپنے رب کے حکم سے پھرنے والا۔ تو انہوں نے تو مجھے کہا ہے تم ظالم بھی ہو، خدا کے حکم سے پھرنے والے بھی ہو، تو کافر ہو۔ تو اب سب وزیر حیران رہ گئے، انہوں نے کہا کمال ہے، آپ نے بات سمجھ لی، ہمیں تو سمجھ نہیں آئی، لیکن آپ نے پھر ان کو چھوڑ کیسے دیا؟ اس نے کہا اور رسوائی بھی کر لیتا، کسی نے بات نہیں سمجھی تھی تو میں نے کہا پردہ رہ جائے، کسی کو پتہ نہیں لگا نا وہ کیا کہہ گئے، میں تو سمجھ گیا تھا، لیکن اس وقت اگر میں کھول دیتا تو تم سارے بھی سمجھ لیتے تو میری رسوائی نہ ہوتی، اس لیے میں نے چپ کر کے برداشت کر لیا۔ یعنی اتنا ذہین آدمی ہے لیکن قرآن نہیں سمجھا۔ اس لیے یہ دعویٰ کرنا کہ ہم ترجمہ پڑھ کے قرآن سمجھ لیں گے، ہم اردو پڑھ کے قرآن سمجھ لیں گے، ہم انگریزی کا ترجمہ دیکھ کے قرآن سمجھ لیں گے، ہم کوئی تفسیر لے لیں گے اردو کی سبحان اللہ بس ہم سمجھ لیں گے، یہ بڑی مشکل تھا، بہت مشکل۔ ٹھیک ہے آپ موٹی موٹی باتیں سمجھتے رہیں، لیکن جو مسائل کا استنباط ہے وہ بڑا مشکل۔
اب دیکھو ان کو لکھا یحییٰ ابن یامر کو کہ تم کہتے ہو کہ حضرت حسن جو ہے، حضرت حسین جو ہے من ولد رسول اللہ، من ذریت رسول اللہ، حضور کی ذریت ہے، اور قرآن میں ہے قرأتہ من اولہ الی آخرہ لم اجدہ، میں نے سارا قرآن پڑھا، کہیں مسئلہ نہیں لکھا ہوا۔ تو انہوں نے کہا حجاج تم نے قرآن پڑھا ہے؟ انہوں نے کہا اچھا پڑھو۔ انہوں نے کہا کہ سورۃ الانعام میں پڑھو وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان، پڑھتے آؤ، اور آخر میں آ کے آتا ہے وَيَحْيَىٰ وَعِیسیٰ۔ تو اللہ نے قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کو ذریت ابراہیم کہا ہے؟ نے کہا ہاں کہا ہے۔ تو انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کا تو باپ ہے ہی نہیں، وہ تو بی بی مریم کی اولاد ہے، تو ذریت تو مانا ہوا کہ بیٹی کی اولاد بھی ذریت ہے، تو حضرت حسن حسین حضور کی بیٹی کی اولاد نہیں ہے؟ کیا سمجھا ہے تم نے قرآن؟ تو نے کہا صدقتا، ہاں تم نے ٹھیک کہا، تم نے ٹھیک کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے محبوب حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی حدیث بیان فرمائی کہ جو عورتیں اپنے بھویں باریک کرتی ہیں اور گندواتی ہیں اور نشان لگاتی ہیں، بال بڑھاتی ہیں، بال کٹاتی ہیں، مردوں کی شکل اختیار کرتی ہیں، یہ سب پر اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے۔ ایک عورت تھی عرب کی، وہ آئی، اس نے کہا کہ حضرت عبداللہ آپ نے جو کہہ دیا ہے کہ اللہ نے قرآن میں لعنت بھیجی ہے ان لوگوں پر کہ جو عورتیں ایسے اپنے یہ ہوتے ہیں نا بھویں، تو ان کو وہ چنتی ہیں کہ بھی باریک بن جائیں، بالکل ایک دھار سی نظر آئے، حسن میں اضافہ ہو جائے، دانتوں میں فاصلہ کراتی ہیں اور تاکہ بھی ہمارے دانت جو ہیں برابر ہوں، پھر درمیان میں فاصلہ ہو، اور بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ تو اب اللہ معاف فرمائے وہاں ہیرے کی کنی بھی رکھوا دیتے ہیں کہ جب وہ بات کرے تو ہیرا چمکے۔ اور بعض لوگ جو ہیں وہ عورتیں یہ کرتی تھیں کہ بال چھوٹے ہیں تو دوسرے بالوں کو اپنے بالوں کے ساتھ لگا کے یہاں تک بال لے آیا تاکہ حسن لگے، تو ان سب پر اللہ نے لعنت بھیجی ہے۔ قرآن میں ہم نے کہا ہاں قرآن میں ہے۔ اس نے کہا حضرت کیا کہہ رہے ہو؟ الحمدللہ میں صحابیہ ہوں، میں نے سارا قرآن پڑھا ہے، قرآن میں تو مسئلہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا قرآن میں ہے۔ وہ بیچاری چپ کر کے چلی گئی۔ اب حضرت عبداللہ بن مسعود کے سامنے کون بات کرے؟ آخر جلیل القدر صحابی تھے، فقیہ تھے۔ 2-4 دن کے بعد پھر بی حاضر ہوگی، اس نے کہا حضرت میں نے پھر قرآن پڑھا سارا۔ آپ نے فرمایا ماں کراتی، تو نے قرآن نہیں پڑھا، اگر قرآن پڑھا ہوتا نا سمجھ کر تو مسئلہ تمہیں مل جاتا۔ اس نے کہا حضرت میں نے پڑھا ہے۔ آپ نے فرمایا قرآن میں یہ بھی پڑھا تھا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ کیا تم نے قرآن میں یہ پڑھا تھا کہ جو میرا مدنی کہہ دے، جو میرا مدنی حکم کر دے اس کو مانو، پکڑو، اور جس بات سے میرا محبوب منع کر دے رک جاؤ؟ یہ پڑھا تھا قرآن میں؟ کہاں یہ تو پڑھا۔ انہوں نے فرمایا قرآن میں یہ بھی پڑھا تھا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ میرا مدنی پاک اپنی خواہش سے، اپنی ہوا نفس سے نہیں بولتے، وہ تو وہ حکم جاری کرتے ہیں جو میں آسمانوں سے حکم بھیجتا ہوں، جو میں وحی کرتا ہوں۔ میرا مدنی تو میرا حکم بھیجتا ہے۔ کبھی فرق یہ ہے کہ میں وحی جلی بھیجتا ہوں، کبھی میں ان کے دل میں بات ڈالتا ہوں، حکم میرا ہوتا ہے لیکن لفظ میرے محمد مدنی کے ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا بی بی تم نے یہ آیتیں پڑھی ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ تو نے کہا اب جب حضور کسی پہ لعنت بھیجیں تو وہ اللہ کا حکم ہوا کہ نہ ہوا؟ نے کہا ہاں اب مجھے مسئلہ سمجھ آ گیا۔ انہوں نے کہا جی ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ اب حضور نے کہا جب حضور فرما رہے ہیں کہ یہ حرام ہے، لعنت ہے، گناہ ہے، تو حضور اپنی طرف سے خود حکم دیں گے یا اللہ کا حکم ہوگا؟ انہوں نے کہا جی اللہ کا۔ اس نے کہا یہی تو قرآن میں ہوا نا، تو پھر جو کچھ حضور نے فرمایا وہ بھی تو قرآن کی تفسیر ہے، وہ تو تشریح ہے قرآن پاک۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ وہ من گیا قال فلهذا اذا اوصف ذريته وكفل ذريته وهبهم دخل اولاد البنات فيهم
فأما إذا آتى الرجل بنيه أو وقف عليهم فإنه يختص بذلك بنوه لصلبه وبنو بنيه واحتجوا بقول الشاعر العربي بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأجانبی۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فقہا نے یہ مسئلہ نکالا کہ اگر کوئی بندہ وصیت کرے لذریت ہی کہ یہ میری جائیداد میری ذریت کو دی جائے، یا جائیداد وقف کرے ذریت پر یا ہیبہ کرے، تو اس میں جیسے اس کی اولاد شامل ہوگی، بچی لڑکی کی اولاد بھی شامل ہوگی کیونکہ ذریت کے لفظ میں آ گئی۔ ہاں اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ بنی ہی میں نے یہ جائیداد اپنے لڑکوں کو دی، ذریت کا لفظ استعمال نہیں کرتا، او وقف علیہم یا صرف میں اپنی اولاد پہ وقف کرتا ہوں، تو اس کی صلب کے بیٹے ہیں یا بیٹوں کے بیٹے ہیں، کیونکہ وہ صرف ان کو ملے گا، پھر ذریت کو نہیں ملے گا۔ اگر وہ کہتے ہیں وقفت علی ذریتی تو ذریت میں اولاد البنین اور اولاد البنات دونوں آ جائیں۔ اگر وہ کہتے ہیں نہیں انی وقفت ھذا الارض وھذا المال وھذا العقار علی بنی فقط، تو اس میں صرف اس کے بیٹے آئیں گے یا بیٹوں کے بیٹے آئیں گے۔ جیسے کہ ایک شاعر عربی کا بھی بڑا مشہور شعر ہے کہ بنونا بنو ابنائنا و بناتنا، کہ ہماری اولاد جو ہے ہمارے بیٹے بھی ہیں ہماری بیٹیوں کے بیٹے بھی ہیں، بنوہن ابناء الرجال الاجانبی۔ وقال آخر يطلب بنو البنات فيهم ايضا، بعض علماء کہتی ہیں کہ نہیں، اگر وہ لفظ اولاد بھی کہتا ہے تو پھر بھی لڑکی کی اولاد شامل ہو جائے گی، لما ثبت في صحيح البخاري رحمه الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للحسن بن علي رضي الله عنهما ان ابني هذا سيد ولعل الله ان يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين فسماه ابنا فدل على دخوله في الابناء۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض کہتی ہیں کہ جب وہ کہتے ہیں کہ میں نے اولاد پہ وقف کیا ہے تو اولاد البنات بھی شامل ہے، کہ جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں یہ حدیث روایت کی ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ حسن ابن علی جو ہے ان ابنی ھذا سید، میرا بیٹا جو ہے یہ سردار ہے، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اس بیٹے کے ذریعے دو مسلمانوں کی بڑی جماعتوں میں صلح کرا دیں گے۔ اسی سے فیصلہ سوچ لیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، یعنی دونوں جماعتوں کو حضور نے فرمایا مسلمانوں کی جماعتیں ہوں گی، یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ جھگڑا ہو جائے تو بس بندہ کافر ہو جائے، نہیں، اسلام اپنی جگہ پر، اور جو حضور نے فرمایا بے عین ہی اسی طرح حضرت حسن نے صلح فرما لی۔ اور اسی طرح ایک بی بی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا، حدیث تو ضعیف ہے، یعنی حدیث صحیح کے درجے پہ نہیں پہنچی، وہ فرماتی ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے بالوں پر بھی اور آپ کی داڑھی مبارک پر بھی مٹی کا اثر ہے، اور حضور کا چہرہ مبارک جو ہے مضطرب ہے، پریشان۔ تو بی بی کہتی ہے کہ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں کہ حضور یہ آپ کی پریشانی، یہ بالوں پہ مٹی غبار، جیسے آدمی بہت سفر کر کے آتا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ ہاں میں ابھی اس مقام سے آ رہا ہوں جہاں میرے بیٹے حسین کو شہید کیا گیا، یعنی قرب و بلا، کربلا ہے نا، اصل تو کرب و بلا لفظ ہے نا، وہ تو پھر ہم اکٹھا لکھ دیتے ہیں نا، کربلا پڑھ لیتے ہیں۔ فرمایا کہ میں اس جگہ سے آ رہا ہوں جہاں میرے بیٹے کو شہید کیا گیا، تو وہاں بھی حضور نے فرمایا کہ میرا بیٹا، اور بے عین ہی وہی واقعات تھے جہاں حضرت حسین کی شہادت رضی اللہ تعالی عنہ۔
تو حضور کا جو بھی فرمان ہے اس میں سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ کبھی کوئی بات غلط ہو سکے. وقال آخرون هذا تجوز وقوله تبارك وتعالى ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم ذكر أصولهم وفروعهم وذوي طبقتهم وأن الهداية والاتباع شملهم كلهم. اللہ نے فرمایا ان کے والدین میں، ان کی اولادوں میں اور ان کے بھائیوں میں، یعنی اصول میں بھی فروع میں بھی ہم نے سب کو ہدایت دی اور نبوت کے لیے ہم نے چن لیا. وَلِهَذَا قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. ثم قال تبارك وتعالى ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ذلك هدى الله يهدي به من يشاء أي إنما حصل لهم ذلك بتوفيق الله وهدايته إياهم. اللہ نے ان کو نبوت دی، اللہ نے ان کو رسالت دی، اللہ نے کتاب و حکمت دی، یہ سب ہدایت میری اللہ کی توفیق کی طرف سے. اللہ توفیق نہ دے تو کوئی ہدایت، کوئی مقام حاصل نہیں کر سکتا. اور اللہ نے مشرکین پہ تنبیہ فرمائی کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اگر خدا نہ کرے، نبی تو پاک ہیں نا، نبی تو معصوم ہوتے ہیں، یہ تنبیہ ہمارے لیے ہوتی ہے کہ اگر وہ پیغمبر بھی شرک کرتے تو میں ان کے عمل بھی برباد کر دیتا. اللہ نے فرمایا ظالمو، تم کیسے کہتے ہو کہ ہم ابراہیم کی ملت میں، تم تو مشرک ہو. اگر ان میں بھی شرک ہوتا میں تو ان کے بھی عمل برباد کر دیتا. یعنی اللہ کے نبی تو معصوم ہیں، شرک سے بھی پاک ہیں، گناہوں سے بھی پاک ہیں، لیکن یہ امت کو تنبیہ ہوتی ہے کہ خبردار، اگر اللہ اپنے نبی کو یہ فرما رہے تم شرک کرو گے تو تمہارا کیا حال ہوگا. اسی لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تشدید لامر الشرک وتغلیظ لشأنہ وتعظیم لملابسہ، کہ اس امر میں بڑی تشدید ہے کہ شرک اتنی بڑی بلا ہے، شرک اتنی بری چیز ہے کہ پورے عمل برباد ہو جاتے ہیں. کقولہ تبارک وتعالی وَلَقَدْ أُوحِیَ إِلَيْکَ وَإِلَى الَّذِینَ مِن قَبْلِکَ لَئِنْ أَشْرَکْتَ لَيَحْبِطَنَّ عَمَلُکَ. اللہ نے فرمایا میرا مدنی، ہم نے آپ کی طرف بھی وحی کی، آپ سے پہلوں کی طرف بھی وحی کی کہ اگر شرک کیا تو عمل برباد. فَهَذَا شَرْطٌ، یہ شرط ہے کہ لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اگر تو نے شرک کیا. نبی تو شرک نہیں کرتے نا، تو شرط کا معنی یہی ہوتا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ یہ شرط واقع ہو جائے. شرط لا يقتضي جواز الوقوع. جیسے اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ ان کو بتلا دیں قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ، کہ اے ظالمو، اگر خدا کا اولاد ہوتی تو سب سے پہلے تو میں عبادت کرتا اس اولاد کی. ظالمو، اگر خدا کا بیٹا ہوتا تو پھر سب سے پہلے تو میں خدا کے بیٹے کا احترام کرتا، تعظیم کرتا. مانا یہ ہے کہ خدا کا تو بیٹا کوئی نہیں نا. ان کان ولد، تو شرط جو ہے اس کے لیے لازم نہیں ہوتا کہ واقع ہو. اور اسی طرح دوسری آیت میں لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين. وكقوله تبارك وتعالى لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. اگر اللہ چاہیں کہ میری اولاد ہو تو اللہ اپنی مخلوق میں جس کو چاہتے چن لیتے، لیکن اللہ تو پاک ہیں، وہ لم یلد ہیں ولم یولد ہیں ولم یکن لہ کفوا احد، ان کی صفت ہے. اب اللہ نے فرمایا اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ ای انعمنا علیہم بذلک رحمتا للعباد بہم ولطفا منا بالخلیقۃ. ہم نے ان پہ انعام کیا، ہم نے ان پہ رحمت فرمائی، ہم نے ان پہ لطف و کرم فرمایا، ان کو نبوت دی، ان کو کتاب دی، ان کو حکمت دی. ہؤلاء یعنی اہل مکہ قالہ ابن عباس وسعید بن المسیب والضحاک وقتادہ والسدی وغیر واحد فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین ای ان یکفر بهذه النعم من كفر بها من قريش وغيرهم من سائر أهل الأرض من عرب وعجم ومليين وكتابيين فقد وكلنا بها قوما آخرين من المهاجرين والأنصار وأتباعهم إلى يوم القيامة. اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب فإن يكفر بها هؤلاء، اگر
عرب میں عجب میں کوئی میری مدنی کی نبوت کو رسالت کو نہ مانے تو کیا ہے؟ اللہ نے مہاجرین پیدا کیے، اللہ نے انصار پیدا کیے، اللہ نے حضور کو ایسی جماعت پیدا فرمائی حزب اللہ جو اللہ کی جماعت کی، اللہ فرمائی یہ مانیں گے تو ان کا بھلا ہے، نہ مانے تو کیا ہے؟ ہم تو آپ کے لیے اور انصار پیدا کر دیں گے۔ جیسے ابراہیم الخلیل کے باپ نے نہ مانا، برادری نے نہ مانا، قوم نے نہ مانا، قبیلے نے نہ مانا، تو دیکھو ہم نے اس کو کیسا قبیلہ دیا، پھر ہم نے اس کو کیسی اولاد دی، ہم نے اس کو کیسے بھائی دیے کہ اولاد بھی نبی، بھائی بھی نبی، والدین بھی نبی، ذریت بھی نبوت و کتاب چلا دی۔ اگر یہ مکے کے قریشی آپ پر ایمان نہیں لے آئیں گے تو کیا ہوگے؟ ہم آپ کو صدیق و عمر دیں گے، عثمان و علی دیں گے، ہم آپ کو طلحہ و زبیر دیں گے، ہم آپ کو مہاجرین و انصار دیں گے، ہم آپ کو اصحاب بدر دیں گے، ہم آپ کو اصحاب احد دیں گے، ہم آپ کو بیعت رضوان والے دیں گے، ہم آپ کو بیعت شجرہ والے دیں گے۔ میرا مدنی آپ کو کیا غم ہے؟ اللہ کی توحید کے لیے آپ ثابت قدم رہیں۔ اور اس کے بعد جناب فسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صوبیہ بکافلا یجدون منا شیئا ولا يردون منا حرفا واحدا بل يؤمنون بجميع محكمها والشابهة جعل الله منهم منه وكرمه واحسانه۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی میں آپ کو ایسی جماعت دوں گا جو قرآن تیرے دین کے ایک لفظ کا بھی انکار نہیں کرے گی، تیرے ایک حکم کو بھی رد نہیں کرے گی، اور بلکہ سارے قرآن کے احکام پہ ایمان لائیں گے، محکمات پر بھی ایمان لائیں گے، متشابہات پر بھی ایمان لائیں گے، فرمان رسول پر بھی ایمان لائیں گے۔ مفسر کہتا ہے دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کر لیں۔ جعل اللہ منہم بمنہ وکرمہ واحسانہ۔ ثم قال تعالی مخاطبا عبده ورسوله محمدا صلی اللہ علیہ وسلم اولئک الذین ھدی اللہ وبہداہ مقتدی۔ اب میرا اللہ اپنے پاک نبی سیدنا محمد عربی کو خطاب فرماتے ہیں کہ میرا محبوب محمد مصطفیٰ اولئک یعنی الانبیاء المذکورین، جن انبیاء کا ہم نے ذکر کیا ہے، مع من اضیف الیہم من الآباء والذریۃ والاخوان، ان انبیاء کے والدین، ان انبیاء کی اولادیں اور ان کے بھائیوں کا ذکر کیا ہے۔ الذین ھدی اللہ ہم اہل الہدی لا غیرہم فبہداہ مقتدی اقتدی واتبع۔ میرا مدنی وہی ہدایت والے ہیں، آپ بھی ان کے طریقے پہ چلیں، ان کے رستے پہ چلیں، جیسے انہوں نے صبر فرمایا صبر فرمائیں، جیسے انہوں نے تکلیفیں برداشت کی تکلیفیں برداشت فرمائیں، جیسے کہ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل۔ میرا مدنی آپ کو جو ظالم تکلیف دیتی ہیں آپ صبر کریں جیسے پہلے اللہ کے رسولوں نے صبر فرمایا ہے۔ اور یاد رکھو میرے محبوب نے جو صبر کیا وہ کسی نے بھی صبر نہیں کیا، اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ جتنی تکلیفیں مجھے دی گئی ہیں اتنی تکلیفیں دنیا میں کسی کو نہیں ملی۔ انی اوذیت فی سبیل اللہ لم یؤذ نبی قبلی قط۔ میرے محبوب فرماتی ہیں کہ اللہ کے راستے میں مجھے جو تکلیفیں پہنچائی گئیں اتنی تکلیفیں جو ہیں کسی پیغمبر کو نہیں پہنچائی گئیں۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی میں آپ پر سخت غم کا دن کون سا گزرا؟ حضور نے فرمایا بی بی عائشہ جب تیری قوم سے مایوس ہو کے میں طائف گیا دعوت دینے کے لیے، لیکن طائف والوں نے بھی اسلام لانے کے بجائے میرا استقبال پتھروں کے ساتھ کیا، اس وقت مجھے پر غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ میں طائف سے واپس جب آ رہا ہوں راستے میں بیٹھا ہوں تو میں حیران ہوں اور غم میں ڈوبا ہوا ہوں کہ یا اللہ مکے والوں سے تنگ آ کے طائف گیا کہ شاید یہ اسلام لے آئیں، یہ اسلام تو کیا اسلام لاتے، پتھر مار مار کے میرے پاؤں زخمی کر دیے ہیں، اب میں ادھر سے بھی ناکام ہو کے پھر مکے میں واپس جاؤں۔ تو وہ میرے غم کا جو وقت تھا ایسا غم میں نے کبھی نہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے اسی وقت فرشتہ بھیجا۔ اللہ اکبر، اللہ نے حکم دیا فرشتے کو کہ جاؤ میرے محمد عربی کے پاس۔ ملک الجبال جو پہاڑوں پر فرشتہ اللہ کے حکم سے موکل ہے، وہ فرشتہ آیا، اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے بھیجا ہے اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ مجھے حکم کریں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا کے ان کو کچل دوں جن لوگوں نے پتھر برسائے۔ پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا اللہم اہد قومی، اللہ میری قوم کو ہدایت۔
میں ان کو عذاب نہیں کرتا. اور اس وقت یعنی اتنی گھڑی ہے وہ جو دعا ہے نا میرے محبوب کی، ایسی عظیم دعا ہے. کہا کہ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی، کہ یا اللہ میں اپنی کمزوری اب تیرے آگے رکھتا ہوں کہ میرے پاس کوئی اسباب نہیں، سب جواب دے گئے. وہوانی علی الناس، میرا اللہ مجھے تو نے لوگوں پہ اتنا ہلکا کر دیا ہے کہ لوگ مجھے پتھر مار رہے ہیں. حضور دعا کر رہے ہیں اور پاؤں زخمی ہو چکے، پاؤں سے خون بہ رہا ہے. تو اللہ کے پیغمبروں نے اتنی مصیبتیں اور تکلیفیں برداشت فرمائیں تو حکم ہے کہ اگر تم توحید کے پرستار بنتے ہو تو پھر مار کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ. مسئلہ سمجھ لو. مکے سے جا کر جب اپنی بستی میں توحید کا نام لوگے نا تو تیاری کر لینا انشاءاللہ مار کھانے کی. حلوہ نہیں ملتا، حلوہ جلوہ ملتا ہے جھوٹ بولنے سے، توحید بیان کرنے سے پتھر ملتے ہیں. توحید جو بیان کرے گا پھر ان کا استقبال لوگ کریں گے، وہابی ہے، منکر نبی ہے، یہ گستاخ ہے، یہ اولیاء کا منکر ہے، یہ بڑا بدبخت ہے، کوئی نیا دین نکالا ہے جی اس نے. پھر لوگ کہیں گے اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو، اس کے قریب نہ جاؤ، یہ تو بابا وہابی ہے، اولیاء کو نہیں مانتا، بزرگوں کو نہیں مانتا، یہ تو گستاخ ہے، رسول کا بھی گستاخ ہے. یہ باتیں سننے کے لیے پھر تیار ہو جائیں، پتھر کھانے کے لیے تیار ہو جائیں. اور جب بلال کی طرح تڑپنے کی طاقت پیدا ہو جائے نا تو پھر ابو جہل مٹ جاتا ہے، حق غالب ہے. پر مار کھانی پڑتی ہے. تم کہو کہ ایسے مزے ہو جائیں مفت میں نہیں مزے ہوتے. یہ سنت الانبیاء ہے کہ جب جا کے مسئلہ حق بیان کرو گے نا جی تو پھر مار تھوڑی کھانی پڑے گی. لوگ کچھ کہیں گے، گالیاں دیں گے، برا کہیں گے، الزام لگائیں گے، گستاخ کہیں گے، منکر رسول کہیں گے، اولیاء اللہ کا دشمن کہیں گے، عجیب عجیب بات. لیکن جب تم حق پہ ڈٹ جاؤ گے نا پھر یاد رکھو جیت حق کی ہوتی ہے. یا الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. باطل اسی طرح اٹھتا ہے جیسے دیکھا نا تم نے دریا بہ رہا ہو تو بلبلے اوپر ہوتے ہیں، حالانکہ وہ بلبلے کو دریا سے زیادہ طاقتور ہیں. وہ جو تنکے ہوتے ہیں مٹی کے یہ سب اوپر تیر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب دریا کی موج مارتی ہے نا جی سب مٹ جاتے ہیں. تو اللہ کی توحید بھی ایسی ضرب ہے کہ بس ڈٹ جاؤ، تھوڑا بس مار شار کھا لو، تھوڑی سی 2-4 دن پتھر وتھر لگیں گے. لیکن اگر تم حق پہ ڈٹ گئے نا انشاءاللہ پھر اس علاقے میں دیکھ لیں گے آپ کے توحید کے دریا بہ جائیں. حدثنا ابراہیم بن موسیٰ قال اخبرنا هشام بن جریج اخبرهم قال اخبرني سليمان الاحول ان مجاهدا اخبره انه سال ابن عباس في صاد سجد قال نعم ثم تلا ووهبنا له اسحاق ويعقوب الى قوله فبهداه مقتده ثم قال هو منهم زاد يزيد بن مهرون ومحمد بن عبيد وسعيد بن يوسف والامام جاد قلت لي ابن عباس وقال نبيكم صلى الله عليه وسلم من يقتدى بهم وقوله تعالى قل لا اسالكم عليه اجرا ان هو الا ذكرى للعالمين اي لا منكم ولا ابلاغ اياكم اذكر اجرا اي اجرا ولا اريد منكم شيئا. اللہ کے نبی کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ فرما دیں کہ میں جو تبلیغ کرتا ہوں، جو دعوت دیتا ہوں، اس پر مجھے کوئی بدلہ نہیں چاہیے. ان هو الا ذكرى للعالمين ان يتذكرون به. اس قرآن سے تم نصیحت پکڑو، ہدایت پکڑو. پھر شدون باعث الہدى والغی الرشاد والکفر الایمان، تاکہ اللہ تمہیں اندھے پن سے ہدایت کی طرف نکالے، گمراہی سے راستے کی طرف نکالے. اللہ تمہیں قرآن کی برکت سے کفر سے ایمان کی طرف نکالے. تو یہ بھی سنت الانبیاء ہے کہ جب اللہ کی توحید ہو، اللہ کا قرآن ہو، سنت محمد مصطفیٰ ہو تو پھر خالص اللہ کے لیے ہو، آدمی کے دل میں کوئی مال دولت کی تمنا نہ ہو. کہتے ہیں جی کہ صابن ہیں، جیسے لیکس ہے، شیمپو ہیں، ٹوتھ پیسٹ ہیں، یہ جو سعودی عرب میں بنتے ہیں یا مسلمان ملکوں میں ان کا استعمال کرنا بالکل انشاءاللہ ان کا استعمال کرنا ٹھیک ہے، کیونکہ مسلمان ملک میں جو بنتے ہیں ان سے یہ توقع نہیں کی جاتی کہ وہ حرام چیز ڈالیں گے، کیونکہ آخر وہ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، ان کو بھی تو حلال حرام کا پتہ ہے.
البتہ جو غیر ملکوں میں بنتے ہیں نا بعد، وہ بھی سارے نہیں، یہ بات یاد رکھ لیں کہ سارے صابن ایسے نہیں ہوتے، بعض صابن ایسے ہیں جو غیر ملکوں میں بنتے ہیں جس میں خنزیر کی چربی ملائی جاتی ہے، بعض ٹوتھ پیسٹ بھی ایسے ہیں جن میں وہ چربی ملائی جاتی ہے، اور بلکہ بعض بسکٹ بھی ایسے ہیں کہ جن میں وہ چربی ملائی جاتی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ کافر جو ہے نا اللہ کا تو منکر ہے لیکن کاروبار کا مسلمان ہے، ویسے وہ بڑا بے دین ہے، بڑا بے ایمان ہے، دشمن اسلام ہے، لیکن کاروبار کے معاملے میں مسلمانوں کا بھی باپ ہے، جس میں خنزیر ہے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اس میں خنزیر ہے، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، چھپاتا نہیں، اپنے کاروبار میں دھوکہ نہیں دیتا۔ یہ ہم مسلمان ہیں ماشاءاللہ کہ لکڑ بھی ہضم اور پتھر بھی ہضم، کہ ہم کپاس بھیجتے ہیں تو اس کے اندر بھی پتھر ڈال دیتے ہیں، اینٹیں ڈال دیتے ہیں، اور ماشاءاللہ ہم اگر ٹیٹرا سائیکلین اور کلرم فینیکال کے کیپسول بناتے ہیں تو ماشاءاللہ ہم چنے کا آٹا ڈال دیتے ہیں۔ یہ ہم مسلمانوں کی بات نہیں ہے، وہ ایسی بات نہیں کرتے، وہ اوپر لکھ دیں گے آپ کو باقاعدہ کہ بھی اس میں فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے، جیسے چیز ہے، جبن ہے، ٹوتھ پیسٹ ہیں، اسی طرح بسکٹس ہیں، اسی طرح بعض چاکلیٹ ہیں، بعض کریم ہیں، لیکن وہ ظالم لکھتا ہے، وہ لکھتا ہے کہ بھی اس میں ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ جب باہر کے ملکوں میں جائیں تو احتیاط کیا کریں، پڑھ لیا کریں کہ بس بسکٹ وغیرہ لیا تو اس میں دیکھ لیا کہ اس میں فیٹ جو ہے وہ اینیمل فیٹ ہے یا ویجیٹیبل فیٹ ہے، اگر تو وہ سبزی سے نکلا ہوا گودا ہے ٹھیک ہے کھا لیں، کوئی مسئلہ نہیں، اگر لکھا ہو نا کہ جانور سے نکلی ہوئی چربی ہے تو ڈر جائیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں جتنے بڑے بڑے بچڑ خانے ہیں نا جی، جہاں وہ گوشت بنتا ہے، کٹتا ہے، صاف ہوتا ہے، وہاں آگے ڈرم پڑے ہوتے ہیں۔ اچھا خنزیر بھی لٹکا ہوا ہے، بکرا بھی لٹکا ہوا ہے، دمبا بھی لٹکا ہوا ہے، اس کی چربی کاٹی تو اس ڈرم میں، اس کی چربی کاٹی تو اس ڈرم میں، جو بچتی گئی وہ ڈرم میں آ گئی۔ جب وہ ڈرم بھر گئے تو وہ پیک ہو کے بک جاتے ہیں، وہ آگے کمپنیاں لے جاتی ہیں، پھر ان کو پگھلاتی ہیں، پھر ان سے وہ جناب فیٹ بناتی ہیں، پھر وہ چیزوں میں استعمال کرتی ہیں۔ تو اگر اس میں 2 من بکرے کی فیٹ ہے تو اگر 10 کلو آ گئی خنزیر کی تو بات تو وہی ہو گئی نا۔ اس لیے جب آپ غیر ملکوں میں سفر کریں تو وہاں یہ احتیاط ضرور کریں۔ البتہ جو مسلمان ملک ہیں انشاءاللہ، اور خاص طور پہ سعودی عرب میں ایسی بات نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہاں اللہ کا شکر ہے قرآن و سنت کی حکومت ہے، اللہ کا شکر ہے دین اسلام کا غلبہ ہے، گناہ ہر بندے میں ہوتا ہے لیکن ابھی اس مقام پہ نہیں پہنچے کہ مسلمانوں کو حرام کھلا دیں، یہ کبھی سوچ ہی نہیں سکتے آپ۔ بھائی موکل جو ہے نا جی، یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارا موکل ہے، موکل، وہ اصل معنی ہوتا ہے کہ جن میرے تابع ہے اور ان کے ذریعے وہ کام کرواتے ہیں، ہوتے ہوں گے بھائی، مجھے تو کوئی ایسا ملا نہیں آج تک۔ اور یہ موکل یا جن جو ہمارے پیروں کے اور بزرگوں کے تابع ہیں، یہ ہیں کوئی بڑے نالائق بدبخت، کسی جن کو یہ حکم نہیں دیتے کہ جا کے کافر کی گردن مروڑ کے لے آؤ، جا کے فلاں یہودی کو مار دو۔ ان کے جن بھی صرف ہماری عورتوں کو پکڑنے کے لیے ہیں، یہ کیسے جن ہیں؟ یہ سب چکر ہے، یاد رکھنا۔ یہ جتنے ہوتے ہیں نا جن نکالنے والے، بھوت پریت نکالنے والے، موکل، تعویذ نکالنے والے، ان میں 100% سے یوں سمجھ لو کہ 99% تو 100 بالکل جھوٹا ہوتا ہے، جو 1% سچا ہے نا اس میں پھر 99% اس میں بھی جھوٹ ہوتا ہے۔ یہ سب دھندا ہے، کاروبار ہے۔ میرا اپنا ایک شاگرد تھا، وہ سید تھا، واقعتاً وہ سید تھے، ان کا باپ بہت بڑا عالم تھا، بزرگ تھا، وہ ہمارے پاس پڑھتے تھے، دونوں بھائی، میرے پاس نہیں، یعنی میرے والد صاحب کے پاس پڑھتے تھے، ہمارے تو ساتھی تھے۔ میں ایک دفعہ ایک دیہات میں جلسہ کرنے کے لیے گیا تو انہوں نے کہا کہ جی روٹی میں تھوڑی دیر کریں گے، ہمارے پیر صاحب آ رہے ہیں، وہ حضرت آ رہے ہیں، اور انہوں نے کہا تھا کہ وکی صاحب کے ساتھ ہی میں کھانا کھاؤں گا۔ ٹھیک ہے بھائی، صبر کرو۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ پیر صاحب آیا تو میں نے دیکھا تو وہی ہے جو ہمارے پاس پڑھتا تھا، وہ جناب گھوڑیاں ووڑیاں، آگے پیچھے بھاگنے والے مرید شرید، یہ بڑی رونق میلہ۔ خیر وہ آ گیا، محبت سے ملا، ہم علیحدہ بیٹھ گئے کمرے میں۔ میں نے کہا یار یہ تم کب سے پیر بن گئے، دماغ خراب ہو گیا تمہارا، ابھی کیا ہو گیا؟ اچھے خاصے ہمارے پاس پڑھتے تھے تم۔
اس نے کہا استاد کیا کروں، ابا مر گیا ہے، خاندانی طور پر تو سید ہیں، اب میرے پگڑی بندھوا دی انہوں نے، مجھے بھی پیر بنا دیا۔ میں نے کہا یار سنا ہے تمہاری بڑی شہرت ہے کہ تم جن شن نکالتے ہو، تو ہمارے بھی تو ساتھی ہو، ہمیں بھی تو کچھ سکھاؤ نا، ہم بھی کوئی چکر وکر چلا لیا کریں گے۔ انہوں نے کہا استاد آپ تو استاد کے بیٹے ہیں، میرے استاد ہیں، میں کیا بتاؤں، حضرت سارا جھوٹ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا جب جھوٹ ہوتا ہے تو وہ تمہارا پیری کیسے چلتی ہے؟ اس نے کہا حضرت قصہ یہ ہے کہ یہاں ہے نا دیہات کے لوگ، تو دیہاتوں میں کوئی یہ تو ہوتا نہیں کہ بڑے بڑے محل ہیں، فلیٹ ہیں، کمرے ہیں اور ٹیلی فون ہیں، موبائل ہیں۔ یہاں تو ایک کمرہ ہے، دو کمرے، اسی میں ماں بھی ہے، بیٹی بھی ہے، اولاد بھی ہے، بیٹا بھی ہے، سارے ایک گھر میں ہیں، تو ان کو گناہ کرنے کا موقع نہیں ملتا، تو وہ اپنے بہانے بناتی ہیں، مجھے جن ہو گیا، مجھے جن ہو گیا، تاکہ کسی طرح باہر لے جائے۔ جب باہر جاؤں گی تو اپنے یار کو مل لوں گی، یہاں تو موقع ملتا نہیں، ادھر باپ سویا، ادھر بھائی سویا، ادھر فلاں سویا، کدھر جاؤں؟ تو وہ بیماری کا بہانہ بناتی ہے، جی بچوں سر مار رہی ہے، ٹکر مار رہی ہے، کھانا نہیں کھائے گی، آنکھیں سرخ کر، 3 دن بھوکے رہو تو پاگل تو ہو جاتا ہے نا آدمی۔ تو میں نے کہا پھر تم کیسے جن نکالتے ہو؟ تو میں نے کہا حضرت ہم بھی بغیرت بنتے ہیں، ہم جا کے وہ کہتے ہیں بابا جن نکالنا ہے علیحدہ کمرے میں بند کرو، عورت کو بھی اور مجھے بھی، باپ تب سب بھاگ جاؤ، جن بڑا خطرناک ہے، ایسے نہ تمہاری گردن توڑ دیں۔ میں نے کہا پھر کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ جو تمہارا مسئلہ ہے نا سیدھا بتا دو، وہ ہم حل کرتے ہیں، ہماری پیری بھی قائم رہے، تیرا یار بھی ملتا رہے۔ میں نے کہا پھر ہم سودا کر لیتے ہیں آپس میں، بعد ہم پڑھتے ہیں، پھر بیت شہد مارتے ہیں زمین پر، اس کو کہتے ہیں تم چیخو بھی، اس کو مار رہے ہیں، حالانکہ ہم زمین پہ مار رہے ہوتے ہیں، اس کو نہیں مار رہے ہوتے۔ اس سے تو بات طے ہو گئی۔ 2-3 گھنٹے کے بعد وہ کپڑے نہا دھو کے ٹھیک پہ، انہوں نے کہا جی پیر ایڈا کامل ہے ماشاء اللہ، بس دم کتنا جناب، جن بھج گئے سارے۔ پھر اس نے کہہ دیا، اس نے کہا میرے مرید بات سنو، اس بی بی کو 15 دن 6 مہینے کے بعد تم نے فلاں مرشد کی مزار پہ نوراتا بٹھانا ہے، اگر نہ لے گئے نا 15 دن وہاں تو پھر جن آ جائے گا واپس، پھر مجھے نہ کہنا۔ وہ خود لے جاتا ہے وہاں، ادھر اس کا یار ملتا رہتا ہے، دونوں جنوں کا کام ہو گیا۔ یہ ہیں جن اور کچھ نہیں ہوتا، کوئی موکل شوکل نہیں ہے، تم قرآن پڑھا کرو، بس اللہ پر بھروسہ کرو۔ میں نے ایک مصیبت میں گرفتار ہو کر میں نے منت مانی تھی کہ 40 آدمی بیٹھوں گے، قرآن ختم کراؤں گا، تو منت پوری کرو، کوئی منع نہیں، قرآن پڑھنا تو منع نہیں ہے کہ اللہ نے تمہیں مصیبت سے نجات دے دی ہے، 40 ہوں 10 ہوں 20 ہوں، اکیلا پڑھو۔ 4 ختم کرنے ہیں تم نے، 4 ختم خود کر لو۔ عید میلاد النبی جو ہمارے ملکوں میں منایا جاتا ہے، اس کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے، رواج ہے، پڑ گیا ہے۔ دل میں اتنے گندے گندے خیالات آتے ہیں کہ مجھے لکھنے ہوئے بھی شرم آتی ہے، اور میں اتنا ڈرتا ہوں کہ کبھی چاہتا ہوں اپنے آپ کو مار ڈالوں۔ یہ تو اور کفر کرو گے، اپنے آپ کو مار ڈالو گے تو حرام موت مر جاؤ گے، فائدہ کیا ہوگا؟ باقی جو دل میں برے برے خیالات آتے ہیں وہ کوئی بری بات نہیں، وہ اچھی بات ہے، وہ بری بات نہیں ہے۔ ایک یہودی نے پوچھا تھا حضرت عمر سے، حضرت ابو بکر سے، کہ ہمارے دل میں ابھی عبادت کرتے ہیں تو برے خیال نہیں آتے، تمہارے مسلمان کہتے ہیں ہمیں وسوسہ آتا ہے، برے خیال آتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بھی اگر 2 کمرے ہوں، ایک میں ہیرے جواہرات ہوں، ایک خالی ہو، تو چور کدھر جائے گا؟ انہوں نے کہا جہاں ہیرے جواہرات ہوں۔ انہوں نے کہا تمہارے دل ایمان سے خالی ہیں، شیطان کو ضرورت ہی نہیں چھیڑنے کی، کیوں چھیڑے تمہیں؟ وہ تو مطمئن ہے، یہ پارٹی تو میری ہے جہنمی نا، یہ تو میرا ووٹ ہے پکا، ادھر زور لگاؤ جو مجھے ووٹ نہیں دیتے۔ تو اگر یہ وسوسے آتے ہیں تو یہ تمہارے ایمان کی دلیل ہے کہ تم ایمان پہ پکے ہو اور شیطان توڑنا چاہتا ہے۔ کوئی فکر نہ کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ لیا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیا، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جس دن تمہیں یہ یقین ہو گیا نا کبھی شیطان تو جتنے مرضی آپس میں سے ڈال، میرا تو درجہ بلند ہو رہا ہے، اسی دن جان چھوڑ کے بھاگ جائے گا۔ وہ بڑا خبیث شیطان سمجھدار ہے۔ اگر ایک آدمی کی بیوی فوت ہو جائے تو خاوند اس کو غسل دے، کفن دے، دفن کرے، اور کوئی نہ ہو تو کرے، اگر عورتیں ہیں تو نہ کرے، اگر اور کوئی بندہ ہے ہی نہیں تو پھر کیا ہے، وہ تو خاوند ہی کرے گا، اور کون کرے گا؟
ایک لڑکی اور لڑکا دو گواہوں کے سامنے کہہ دیں کہ ہم نکاح کرنا چاہتے ہیں، ایسے نکاح نہیں ہوتا جب تک ولی الامر نہ ہو، نکاح ہو، اعلان ہو، خطبہ ہو۔ یہ تو پھر تم نے کاروبار بنا دیا، جو نکل جائیں وہ تو سب کہہ دیں گے ہم نے کہا تھا نکاح کر رہے ہیں۔ ایسے نہیں نکاح ہوتے۔ تے 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 تے